بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ جمعرات اور جمعہ کے دن اللہ کے دو خوبصورت صفاتی ناموں کا خاص عمل اور وظیفہ شیئر کروں گی۔ آپ نے یہ وظیفہ جمعرات والے دن کس طریقے سے کرنا ہے؟ یاد رکھیے کہ اس عمل کو جمعرات اور جمعہ والے دن اگر کریں گے تو یہ دونوں دن بڑے ہی افضل دن ہیں۔ اگر افضل والے دن یہ افضل وظیفہ کر لیا جائے تو اس کے فضائل اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں، اس کی برکات اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں، اور جب فضائل اور برکات بڑھ جائیں گی، اگر آپ اللہ سے 1 گناہ مانگیں گے تو آپ کو 10 گناہ ملے گا۔ اتنا بڑا اجر و ثواب ہے ان 2 دنوں کا۔ جمعرات اور جمعہ کا دن ضائع نہ کریں اور 2 دنوں میں اللہ کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہوں۔ آپ نے عمل کس طرح کرنا ہے اور کس وقت کرنا ہے؟ آپ نے جمعرات اور جمعہ والے دن کسی بھی وقت یا کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو کرنا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اس عمل کو نماز عصر کے بعد کریں یا نماز عشاء کے بعد کریں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جب آپ کے پاس وقت ہو آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نماز عصر یا عشاء کے بعد اس عمل کو نہیں کر سکتے، پھر پورا دن آپ کے پاس ہوگا۔ پورے دن میں جب آپ چاہیں اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن اگر نماز عصر اور عشاء کے بعد کریں گے تو اس کے اور بھی زیادہ فضائل اور برکات ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ یاد رہے کہ درود ابراہیم بہت ہی برکت والا درود ہے۔ اگر کوئی چھوٹا درود آپ کو آتا ہے تو آپ چھوٹا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ درود ابراہیم پڑھیں گے تو یہ زیادہ مؤثر اور طاقتور عمل ہے۔ اور درمیان میں آپ اللہ کے 2 خوبصورت صفاتی نام یا وہاب یا فتاح، ان 2 ناموں کا ورد کرنا ہے۔ اول آخر آپ نے درود ابراہیم کو پڑھ کر اپنی خالی جھولیاں اٹھا لینی ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر مانگے، گڑ گڑا کر مانگے، اور نا امید نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا، کیونکہ مایوسی ایک کفر ہے۔ یاد رکھیں انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ تو آتا ہے، تو کبھی غم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو کبھی اس کی صحت اچھی ہوتی ہے، تو کبھی انہیں بیماریاں گھیر لیتی ہیں، رزق کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے اور کبھی بہت کم، کبھی پیسوں کی ریل پھیل ہو جاتی ہے، تو کبھی ایک وقت ایسا آتا ہے کہ کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں ہوتا، کبھی وسائل بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہوتی کہ وہ جس کو کھا لے اور زندگی کا گزارا کر سکے۔ یہ ساری چیزیں انسان کی زندگی کا حصہ ہیں اور مرتے دم تک یہ چیزیں چلتی رہیں گی، لیکن اصل کمال تو یہ ہے کہ انسان ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے۔ جس طرح آپ کو بتایا ہے آپ ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کریں، اسی کی طرف جائیں گے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جس حال میں رکھے اور اس حالت میں آپ خوش رہیں گے۔ انشاءاللہ جو انسان مانگتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ ایسی برکت گھر میں آئے گی کہ رزق اور دولت سنبھالا نہیں جائے گا۔ میری بہنوں، ہمارے بڑے بزرگ جو بات کہتے تھے سوالہ آنے درست ہوتی تھی، یعنی گھر میں روشنی رزق سے ہوتی ہے، اور آپ کا بھی تجربہ ہوگا، بات بالکل درست ہے کہ جب بھی رزق آتا ہے وہ اپنے ساتھ بے شمار خوشیاں بھی لاتا ہے۔ روزی کی برکت سے گھر والوں کے چہرے پرسکون اور اطمینان والے ہوتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کبھی کسی کے ساتھ روزی رزق کا مسئلہ ہو، ورنہ انسان کہیں کا نہیں رہتا۔ جیسا کہ ہم سب ہی جانتے ہیں کہ ہم سب اللہ ہی کی مخلوق ہیں، اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور بندے ہیں۔ کہنے کا میرا مقصد صرف اتنا ہی ہے کہ ہمیں ہر مسئلے کا حل اپنے اللہ سے ہی مانگنا چاہیے، تاکہ جو ہمارے مسئلے مسائل ہیں ان کا حل نکل سکے۔ روزی اور رزق اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ روزی اور رزق کی دعائیں اللہ کے ہاں زیادہ سے زیادہ مانگنے سے بہت زیادہ رزق مل جاتا ہے، کیونکہ ہمارے جو بھی کام ہوتے ہیں، جو بھی کسی قسم کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، وہ اللہ ہی کی مرضی سے حل ہوتے ہیں، ورنہ کسی کی اتنی جرات نہیں کہ ان مسئلوں کو حل کر سکے یا ان مسئلوں کو توڑ پہنچا سکے۔ ہم نے بہت ہی بار یہ سن رکھا ہوگا
کہ جو بھی ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، تو کیوں اگر ہم پر کسی بھی قسم کی کوئی مشکل آن پڑتی ہے، کسی بھی قسم کی کوئی بھی مشکل کا سامنا ہم کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں کہ اللہ ہم سے نفرت کرتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی بھی نفرت کا نشانہ بنایا، ایسا ہرگز نہیں۔ اگر اللہ کی طرف سے کوئی بھی پریشانی یا کوئی مصیبت کوئی بھی کسی بھی قسم کی آتی ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ نے ہم پر آزمائش ڈالی ہے، جس کی وجہ سے وہ آزمائش ہمارے گناہوں کی کمی کا کفارہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اللہ کی نظروں میں اس کے محبوب بندے بن جاتے ہیں۔ اور اللہ کی نظروں میں محبوب بننے کا مقصد ہے کہ ہم نے دنیا اور آخرت دونوں ہی سمیٹ لی ہیں، تو دونوں ہی میں ہم نے کامیابی حاصل کر لی۔ تو کہنے کا مقصد صرف میرا اتنا ہی ہے کہ بھلے چاہے رزق کی تنگی ہو، بھلے کوئی بھی پریشانی ہو، کچھ بھی مسئلہ ہو، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور جہاں تک رہی بات رزق کی، تو وہ رزق کی تنگی اور فراوانی بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ تو جو کوئی چاہتا ہے کہ اس کی رزق کی پریشانیاں دور ہو جائیں، کاروباری تنگ دستیاں دور ہو جائیں، اور اللہ اسے رزق سے مالا مال فرما دے، تو اسے چاہیے کہ جمعرات اور جمعہ کے دن بالخصوص نماز فجر کے بعد 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے رزق کے لیے خصوصی دعا مانگے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں بہت ہی زیادہ وسعت عطا فرمانے والا ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ لوگ عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ، مالدار لوگ تو درجات اور ہمیشہ کی نعمتوں میں بازی لے گئے۔ فرمایا کہ یہ کیوں کر؟ تو عرض کی کہ جس طرح انہوں نے نماز پڑھی تو ہم نے بھی پڑھی، جس طرح انہوں نے جہاد کیا تو ہم نے بھی کیا، لیکن انہوں نے اپنا وافر مال راہ خدا میں خرچ کیا، جبکہ ہمارے پاس مال نہیں۔ فرمایا کہ میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جس کے باعث تم ان لوگوں کے برابر ہو جاؤ جو تم سے پہلے ہو گزرے، اور ان لوگوں سے بڑھ جاؤ جو تمہارے بعد آئیں گے، اور تمہارے برابر کوئی نہ ہو سکے مگر جو تمہاری طرح کرے۔ تم اپنی ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر کہا کرو۔ باحوالہ ترمذی۔ اسی طرح حضرت کعب بن عجیرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد کیے جانے والے کچھ اذکار ایسے ہیں جنہیں پڑھنے والا یا کرنے والا ناکام نہیں ہوتا، اور جن میں 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر ہے۔ باحوالہ امام مسلم ترمذی۔ تو میری بہنوں، وہ آخری دعا رزق میں برکت کے لیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، جو کہ آپ نے نماز فجر کے وقت صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھنی ہے، جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو رزق اور دولت سے مالا مال فرما دے گا۔ تو میری بہنوں، آپ کو آج کی جمعرات اور جمعہ کے دن کی یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے صدقہ کی نیت سے دوسروں کے ساتھ شیئر لازم کریں۔ جزاک اللہ۔